بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے ماننے والوں، قرآن حدیث کے ماننے والوں کے لیے قرآن الحدیث نے ایک پیغام بڑی اہمیت کے ساتھ دیا ہے، بڑی خصوصیت کے ساتھ دیا ہے، جس کے بارے میں جاننا، جس پر عمل کرنا اہل اسلام کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کے کام اور اسلام کے اسلامی اعمال صالحہ اس کے بغیر ادھورے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظافۃ شطر الایمان، الطہارۃ شطر الایمان۔ یہ دو حدیث ہیں کہ جو وضاحت کرتی ہیں اسلام کے ایک میسج، اسلام کے پیغام کی، اور اسلام میں صفائی اور ستھرائی کا کیا مقام ہے اس کی غمازی کرتی ہیں، اس کو بیان کرتی ہیں یہ دونوں حدیثیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفائی آدھا ایمان ہے، طہارت نظافت آدھا ایمان ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل وهو يحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، اللہ تعالیٰ خود صاف ستھرے ہیں، خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نظیف ہیں اور نظافت کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں، حدیث ضعیف ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ بنی الاسلام علی النظافہ، کہ اسلام کی بنیاد نظافت پر رکھی گئی ہے۔ بہرحال یہ حدیث ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرا رہنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اسلام میں صفائی اور ستھرائی کا کیا مقام ہے۔ میں قرآن الحدیث کی قرآن کی آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اہل اسلام کو صفائی اور ستھرائی کا بے انتہا خیال رکھنا چاہیے، باہری اعتبار سے بھی، اندرونی اعتبار سے بھی۔ اندرونی اعتبار سے نظافت، مثال کے طور پہ آپ کا قلب پاک ہو، آپ کا دل پاک ہو، آپ کی ذہنیت پاک ہو، آپ کی سوچ پاک ہو، آپ کے فکر و خیال میں پاکیزگی ہو۔ ظاہری نظافت، جیسے آپ کے کپڑے اچھے ہوں، آپ کا چہرہ مورا صاف ہو، آپ کے جو بال ہیں وہ ترتیب سے ہوں، آپ کی جو داڑھی ہے وہ ترتیب سے ہو، آپ کا جو گھر ہے وہ صاف ستھرا ہو، آپ کے جو گلیاں ہیں وہ صاف ستھری ہوں، آپ کے جو راستے ہیں وہ صاف ستھرے ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے۔ ایک آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ٹوکا بھی کہ تم پراگندہ حال میں ہو، تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ہو، تم مٹی دھول میں ہو، ایسا کیوں؟ ایک مسلمان کو تو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک ٹہکار بھی اس بات پر کی ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے، سنیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور جمیل خلقی اعتبار سے تو کوئی تھا ہی نہیں، اور نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی ہوا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے باوجود صفائی اور ستھرائی کا بے انتہا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں میں کنگھی کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، کپڑوں کا صاف رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز کے لیے، بلکہ سونے کے وقت، سونے کے لیے جب جا رہے ہیں، جب بھی سونے سے اٹھ رہے ہیں، سو کر اٹھ رہے ہیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ، ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو بنا کر، سنوار کر، صاف ستھرا کر کے آؤ۔ تو یہ قرآن کریم اور اسلام کی تعلیمات ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اسلام کے ماننے والے، اسلام ایک نور ہے، خود اسلام ایک پاکیزگی ہے۔ اس پاکیزہ مذہب کو ماننے والوں کا عالم کیا ہے، حال کیا ہے کہ راستے بھی خراب، گندے، اصل تو راستوں کو ویسے ہی دبا کے رکھتے ہیں، ان میں موریاں چلانا، ان میں جو ہے گندا پانی ڈالنا، بھینسیں باندھنا، یہ راستوں کو خراب کرنا، راستوں میں کیچڑیں ڈالنا، یہ سب جو ہے اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہیں۔ راستوں کو بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہم بدنی لباس کے اعتبار سے بھی ہمیں صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اسلام بھائی آپ عمدہ لباس، بہت اچھا لباس، بہت مہنگا لباس، نہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی لباس ہے وہ صاف ستھرا ہو، پاک بھی ہو، صاف بھی ہو۔ پاک تو یہ ہے کہ وہ گندا نہ ہو، اس طرح اس میں ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو۔ صفائی یہ کو میلا کچیلا نہ ہو، یہ کہ ٹھیک ہے جی پاک تو ہیں، ٹھیک ہے پاک تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ صاف بھی ہونے چاہیے۔ اسلام کی تعلیم صفائی کی طرف بے انتہا ہے، اس لیے میں مسلمانوں کو اس بات کی طرف بہت خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بندے بنیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو صاف ستھرے رہنے والے بندے بے انتہا پسند ہیں، اس لیے جو ہے آپ حضرات صفائی کا خیال رکھتے ہوئے گھر کی ہر چیز کا خیال رکھیں۔
پاکی کا بھی خیال رکھیں، صفائی کا بھی خیال رکھیں، یہ بے انتہا لازمی اور ضروری چیز ہے۔ میں ایک چیز یہاں پہ ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں، مثال کے طور پہ آج ہم جو ہے بظاہر بہت سارے مقامات پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بظاہر صاف ہیں لیکن پاکی کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ جیسے مثال طور پر کبھی ہم نماز جنازہ وغیرہ دوسرے موقع پر ہم جو جاتے ہیں، نوجوان کافی کھڑے رہتے ہیں، بظاہر کپڑے بڑے اچھے پہن رکھے ہیں انہوں نے، ہم ان سے کہتے ہیں بھائی آؤ نماز کے لیے آ جاؤ، کہ جی کپڑے پاک نہیں ہیں، بدن پاک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کسی بھی حال میں ناپاک رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے بھی مسئلہ جو میں جس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ مثال طور پر ہم موٹر سائیکلوں کو دھلائی کرواتے ہیں، اب جا کے اس نے ایک کنڈے میں پانی اکٹھا کر رکھا ہے، ناپاک پانی ہے، اس نے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں جی یہ ناپاک، اس میں گندگی بھی رہتی ہے، گندے ہاتھ ناپاک ہاتھ سب اس میں کرتے رہتے ہیں وہ، اور اس سے وہ بائک انہوں نے دھل دی، موٹر سائیکل انہوں نے اس سے دھل دی۔ اب موٹر سائیکل پہ پانی لگا ہوا ناپاک، اسی پہ آدمی بیٹھ کے چل دیا اور اس نے اس بات کا خیال بھی نہیں کیا کہ یہ ناپاک پانی سے دھلی، یہ ناپاک بھی ہے، اور تو وہ بائک ناپاک، آپ بیٹھ کے چل دیں، آپ کے کپڑے ناپاک، پھر نہ ناپاک کپڑوں سے آپ کی نمازیں ہوں گی نہ کچھ ایسے ہی طریقے سے۔ اور عام ہمارے لوگوں میں ایک چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر بھینسوں کے لیے سانی کرنے کے لیے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، اس میں کھل وغیرہ اس طرح کی چیز ڈالتے رہتے ہیں۔ اب اس میں کوئی کتا آیا، کتے نے آ کے منہ ڈال دیا، اور اگر جی کتے نے منہ ڈال دیا، کوئی چیز کسی نے کتے نے بلی نے گندی کر دی، ناپاک کر دی، اس کو اٹھا کر اس میں ڈال دیا کہ جی ٹھیک ہے اس میں ڈال دو۔ یاد رکھیے جانور کو، حلال جانور جن سے آپ دودھ لے رہے ہیں، ان کو ناپاک چیز نہیں کھلانی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ جب اس ثانی کے ساتھ ثانی کر رہے ہیں، اس کو جب استعمال کر رہے ہیں آپ، اس کا چارہ وغیرہ ہم ڈال رہے ہیں، تو آپ کے ہاتھ بھی ناپاک ہیں، آپ کے جو چھینٹیں لگی ہیں وہ بھی ناپاک ہیں۔ ایسی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں ان کا بے انتہا خیال رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام کا میں یہ کہہ دوں کہ اسلام کا وجود جو ہے وہ نظافت اور طہارت پر ہے۔ اسلام عین صفائی ہے، کہیے آپ، اسلام عین صفائی ہے۔ اگر آپ صفائی کے خلاف جا رہے ہیں، صفائی ستھرائی آپ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو یاد رکھیے آپ اسلام کے مزاج کے خلاف جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف، اللہ کے مزاج کے خلاف۔ آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہیں وہ لوگ جو صفائی اور ستھرائی کا بے انتہا خیال رکھتے ہیں۔ قرآن کریم ایک آیت میں ایک قوم کی اسی بنا پر تعریف کی گئی کہ وہ لوگ استنجے کے بعد، ڈھیلا لگانے کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی بڑی وضاحت کے ساتھ باقاعدہ ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے صفائی اور ستھرائی کا بڑا خیال رکھیں گے، اور انشاءاللہ قرآن کریم کے مزاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج، شریعت، دین، اسلام، ایمان کے مزاج کو ہم سمجھ کر انشاءاللہ پاکی کا بھی خیال رکھیں گے اور صفائی کا بھی خیال رکھیں گے۔